وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ملک دشمنوں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، دہشت گردی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ملک دشمنوں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، دہشت گردی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ وفاقی کابینہ میں اجلاس سے گفتگو کرتے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افواج پاکستان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام وسائل فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کا ہر صورت خاتمہ ختم کر کے دم لیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاک فوج اور قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یکسو ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند ماہ سے دہشت گردی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ چند دنوں میں دہشت گردی کے اندوناک واقعات ہوئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کی حالیہ لہر میں 50 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ شہید ہونے والوں میں سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوان بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردوں نے بے گناہ پاکستانیوں کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کوئی شک و شبہ نہیں کہ دہشت گرد افغان سرزمین سے کارروائیاں کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دشمن قوتیں چین اور پاکستان کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے افرید کو ختم کریں گے۔ نہیں ہے کہ یہ تحریک طالبان کے وہ دہشت گرد ہیں جو افغانستان سے جو آپریٹ کرتے ہیں، اور نہ صرف اس حوالے سے افغانستان کو سینسٹائز کیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے، بلکہ ان دہشت گردوں کے خلاف بڑے مؤثر آپریشنز ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بلوچستان میں جو دہشت گردی کے کل جو تازہ واقعات ہوئے ہیں، ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کر کے تو یہ دہشت گرد اپنی دھاک بٹھا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ مذموم اور ناپاک جو ان کے عزائم ہیں، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ترقی کے سفر کو روکا جا سکے۔ سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت جو بلوچستان میں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں جو منصوبے چل رہے ہیں، ان کو روکا جا سکے، اور پاکستان اور چین کے درمیان فاصلے پیدا کیے جا سکے۔ یہ ہیں وہ مذموم عزائم ان دہشت گردوں کے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیرہ دستی اور ظلم اور زیادتی جو کل اور پرسوں روا رکھی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم نے اس کی شدید مذمت کی ہے، اور بجائے کہ میں اس بات پہ جاؤں کہ پاکستان کے کس حصے کے لوگوں کو بسوں سے اتار کر شہید کیا گیا، اگر یہ کہا جائے کہ دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو شہید کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملکی سالمیت کے حوالے سے ایک زیادہ مناسب اور مؤثر بات ہوگی۔ لیکن اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا اب وقت آ پہنچا ہے، اور اس کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں اور دی جا رہی ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی انشاءاللہ۔ حکومت پاکستان نے اس حوالے سے افواج پاکستان کو یہ کہا ہے کہ جو بھی وسائل، مادی وسائل اس حوالے سے فائنینشیل ریسورسز جو چاہیے، انشاءاللہ وہ ہم اپنا تمام باقی اخراجات کم کر کے اس حوالے سے ہم تمام اخراجات مہیا کریں گے، تمام وسائل مہیا کریں گے، اور اس کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سپہ سالار ہیں پاکستان کی فوج کے، ان کی ایک ان ویورنگ ریزولو ہے پاکستان کے افسران کا
سپاہیوں کا انویورنگ ریزالو ہے کہ اس دہشت گردی کا خاتمہ ہر صورت کر کے دم لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری قوم یکسو ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بلوچستان میں اس وقت جو دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر خلفشار پیدا کیا جائے اور پاکستان کی یہ حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر جو چیلنجز ہے ان کو عبور کر کے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں تمام تر مشکلات کے باوجود اس میں رخنا ڈالا جائے اور اس کو روکا جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کے یہ مذموم ارادے ناکام ہوں گے اور خاک میں مل جائیں گے. شرط اول یہ ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں کو پہچاننا ہوگا, ان کی جو مذموم ارادے ہیں ان کو شکست دینے کے لیے یکجا ہونا ہوگا اور مکمل یکجہتی کا اظہار کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس لمحے مکمل پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. کسی قسم کی کمزوری اور کسی قسم کا ضعف کا سوال نہیں پیدا ہوتا, اور بلوچستان میں وہ لوگ جو پاکستانی سوچ رکھتے ہیں, وہ لوگ جو پاکستان کے آئین اور جھنڈے کو تسلیم کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بات چیت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. لیکن جو اس آڑ میں کہ دوست ماں دشمن, ان کے ساتھ نہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے, نہ ان کے ساتھ کوئی قسم کا نرم رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے.